بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفہیم الآثار پروجیکٹ کے تحت ایک اور نشست میں ڈاکٹر سعید مطیع الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ قرآن صحابہ کے مقام مرتبے کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید صحابہ کی تربیت اور آزمائش کے لیے کن کن مراحل کو ضروری قرار دیتا ہے، اور اس کا اصرار کیوں ہے کہ انہیں ان تمام مراحل سے ضرور گزرنا پڑے گا؟ یہ صحابہ کے دینی مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی اور اہم سوال ہے کہ دین میں اگر ایک جماعت کو اس کا ایک مقام قرآن بھی بیان کرتا ہے، حدیث بھی بیان کرتی ہے، امت بھی مانتی ہے، تو اس کی اخلاقی بنیادیں کیا ہیں؟ کیوں اس ایک جماعت کو یہ مقام دیا جاتا ہے؟ تو قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ وہ سارے بنیادیں اور وہ سارے مراحل ذکر کیے ہیں جس سے صحابہ کی جماعت کو گزارا گیا، مختلف پہلوؤں سے ان کو جانچا گیا، ان کا امتحان لیا گیا، ان کو آزمایا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک منصب بھی ان کو دیا گیا، ایک ذمہ داری بھی دی گئی، اور ایک مقام اور حیثیت بھی ان کو دی گئی۔ تو یہ قرآن کے موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک سنت ہے ابتلاء کی، تو انسانوں کی پوری تاریخ میں تو وہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور آزمانے میں جو لوگ کامیاب ہوں ان کو پھر صلہ، انعام اور مقام دیا جاتا ہے۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر امامت ملی تو وہ بھی ایک آزمائش سے، اس کے کئی پہلوؤں سے گزرنے کے بعد ملی۔ بالکل ٹھیک۔ تو صحابہ کے بارے میں، صحابہ کون ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے اپنی دعوت پیش کی، اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ اس دعوت کو سن کر ایمان لانا شروع ہو گئے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اہل ایمان کی جماعت ہے۔ صحیح۔ قرآن میں صحابہ کی تعبیر اس طرح نہیں آئی، الذین آمنوا کی آئی ہے، اور آگے چل کر وہ لوگ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب، معیت ایک خاص درجے کو پہنچ گیا ہے، تو ان کے لیے پھر قرآن الذین معہ کی تعبیر استعمال کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن کی اصطلاح معیت کی ہے۔ معیت کی۔ تو اس جماعت کو بھی امتحان سے گزارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ سنت بیان کی ہے کہ ابتلاء کے بغیر اور آزمائش سے گزرے بغیر اللہ تعالیٰ اس اسباب کی دنیا میں انعام کا یا اکرام کا یا جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ بات وہ بار بار کہتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں مکی صورتوں میں، اگر آپ سورۃ العنکبوت کو پڑھیں تو اس کے پہلے رکوع میں یہ مکے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو یہ بتا دیا گیا کہ جیسے وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا، کہ رسول اللہ کی دعوت تو تمہیں اچھی لگ رہی ہے، لگ رہا ہے کہ وہ صحیح بات ہے، لیکن یہ جان لینا اور اس کو مان لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اب اس پیغمبر کے ذریعے سے اپنی سنت کے مطابق ایک دینونت برپا کرنی ہے، دین حق کا غلبہ قائم کرنا ہے، اور وہ اہل ایمان کی ایک جماعت کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تو تم اب ایک مشکل امتحان میں ہو، تو تمہیں آزمائش سے بھی گزرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ صرف مان لینے یا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ تو بڑی دوسری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف آمنا کہہ دینے سے ان کی جان بخشی ہو جائے گی، یا وہ کامیاب ہو جائیں گے اور آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہماری سنت یہ رہی ہے کہ ہم پہلے بھی لوگوں کو آزماتے رہے،
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بالکل ٹھیک. اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ دعویٰ ایمان میں سچے کون ہیں اور دعویٰ ایمان میں جھوٹے کون ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بتا کر تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر ایمان لانے والی جماعت کو مختلف مراحل میں 3-4 بڑی آزمائشوں سے گزارا ہے، اور اس میں پھر جو لوگ جس درجے میں کامیاب ہوئے ہیں ان کا پھر ایک مقام اور ان کی حیثیت بیان کی ہے. تو وہ 3-4 مراحل جو قرآن مجید سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان میں سے پہلا جو مکے میں تھا وہ تو یہی تھا کہ مخالفت پر، لوگوں کی اذیت پر مستقیم کون رہتے ہیں. استقامت، اذیت ہوگی، لوگ تنگ کریں گے، جسمانی تکلیف بھی دیں گے، بائیکاٹ بھی کریں گے، تو اس پر ثابت قدم رہنا یہ امتحان کا اور آزمائش کا پہلا عمل ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اس میں کامیاب نہیں ہوتے اور اذیت سے گھبرا کر پلٹ اٹھتے ہیں تو قرآن کی نظر میں وہ منافقین ہیں. تو مکے میں بھی وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا لیکن سختیوں اور آزمائشوں پر پابر جا نہیں رہ سکے، پلٹ گئے، تو قرآن ان کو بھی منافقین کی کیٹیگری میں رکھتا ہے. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا جب اس کے مواقع پیدا ہو گئے کہ مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہیں چلے جائیں. بالکل ٹھیک. تو پھر ہجرت اس امتحان اور اس آزمائش کا، یا آپ تربیت کہہ لیں، اس کا ایک بڑا اہم معیار بن گیا کہ اب ہجرت کرنا فرض ہو گیا. اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہوئے، موقع ہوتے ہوئے بھی ہجرت نہ کریں، معذور بھی نہ ہوں، تو وہ خدا کی نظر میں مجرم ہیں. ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا تمہارے پاس نکلنے کا موقع نہیں؟ تو پھر کیوں ہجرت نہیں کی؟ ایسے. تو آزمائش کا ایک دوسرا بڑا اہم مرحلہ ہجرت تھا. تو اسی لیے پھر قرآن مجید مہاجرین کا، والذین ہاجروا فی اللہ، ان کا پھر ایک خاص مرتبہ، مقام، امتیاز کے ساتھ اور ایک خاص تحسین کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے گویا یہ عمل کر کے ثابت کر دیا کہ ہم اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں. بالکل ٹھیک. ہجرت کے بعد پھر ایک نئی آزمائش مہاجرین پر بھی ڈالی گئی، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی، انصار، وہ یہ ہے کہ اب اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا. اب آزمائش کا معیار سخت ہو گیا. ہجرت کر لی ہے لیکن اب خدا کو اپنے دین کے انصار چاہیے جو اپنی جانیں بھی پیش کریں اور اپنے مال بھی پیش کریں. تو یہ لوگ جو ہجرت کے بعد جہاد کے لیے تیار ہوئے، جانیں بھی پیش کی، مال بھی پیش کیے، رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، تو اب یہ اس میں بھی جو لوگ کامیاب ہو گئے، اب ان کا مقام، ان کا اسٹیٹس خدا کی سنت کے مطابق نمایاں ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اور پھر بالکل آخر میں آ کے آپ کو ایک اور بھی دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہے برات. یعنی جب یہ جہاد اور قتال کا عمل ایک خاص عمل کو، مرحلے کو پہنچ گیا، اور اس کے بعد ایک فیصلہ کن انداز میں یہ طے کیا گیا کہ اب جو خالص اہل ایمان ہیں، مخلص اہل ایمان ہیں، وہ بالکل اپنے عمل اور رویے سے ممتاز ہو کر، الگ ہو کر ایک طرف ہو جائیں، اور ان کے جو بھی تعلقات، چاہے وہ خاندانی تعلقات ہیں، رشتے کے تعلقات ہیں، یا ایک ماحول میں رہتے ہوئے سماجی تعلقات ہیں، جی، اور ان یہ تعلقات کسی بھی حوالے سے جو دین کا مقصود ہے اس میں آڑے آ رہے ہیں، بالکل ٹھیک، تو اب ان تعلقات سے بھی برات کا اعلان کریں. تو اپنے رشتہ داروں سے، ایسے والدین سے، ازواج سے، بچوں سے جو دینی ذمہ داری کو پورا کرنے میں رکاوٹ بننا چاہ رہے ہیں، تو ان سے برات اور ان سے قطع تعلق بھی مطلوب ہے. مدینہ میں یہود اور انصار کے گروہوں کے ساتھ پرانے روابط تھے، تو اب ان کے ساتھ بھی ایک فاصلہ قائم کرنا، ان کو مسلمانوں کے معاملات میں شریک نہ کرنا، ان کو رازدان نہ بنانا، ان کو اپنے دشمن کے طور پر دیکھنا، کیونکہ وہ خدا کے دین کے دشمن ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا، تو قرآن کو اس پر بھی وقتاً فوقتاً توجہ دلانا پڑی. تو یہ 3-4 بڑے اہم مرحلے تھے
جن سے صحابہ کو گزارا گیا، اور اس کے بعد پھر جن لوگوں نے استقامت بھی دکھائی، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، جانیں بھی پیش کیں، آنے والوں کو پناہ اور ٹھکانہ بھی دیا، پھر اس کے بعد ہر رشتہ اور تعلق کو بھی ایک طرف رکھ دیا تاکہ ہم یکسو ہو کر خدا کے دین کی خدمت کریں۔ تو یہ وہ جماعت ہے جس کو پھر قرآن یہ اعزاز دیتا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ کا بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بہت اچھا۔ یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت پکچر پیش کی کہ قرآن کیسے کیسے انہیں آزماتا رہا ہے، اب وہ سارے جو آزمائش میں پورے اتر گئے، اس تربیت کی مرحلوں سے گزر گئے اور ایک امتحان کی بھٹی سے گزر گئے، تو پھر اب قرآن اس کامیاب جماعت کو بشارتیں کیا کیا دیتا ہے؟ جی، یہ قرآن کا خاص موضوع ہے کہ وہ اس کامیاب جماعت کو پھر اور اس کے مختلف گروہوں کو مختلف مراحل میں فوکس کر کے، خاص طور پر ان کا ذکر کر کے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کے اور مغفرت کے اور کامیابی کی بشارتیں دیتا ہے۔ یعنی خدا نے ان سب کو آزما کے دیکھ لیا، اور جو معیار اللہ نے مقرر کیے تھے یہ ان پہ پورے اترے، تو اب خدا کی طرف سے ان کو رضوان بھی حاصل ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ خدا کی طرف سے ان کو مغفرت کا بھی وعدہ ہے کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کی اس جماعت میں انفرادی طور پر، جماعتی طور پر جو انسانی لغزشیں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کی بھی ساتھ ساتھ اصلاح اور تربیت کر رہا ہے۔ تو ان سب پر اللہ کی طرف سے ان کو مغفرت بھی حاصل ہے، اور یہ کامیاب جماعت ہے۔ پھر یہ قرآن یہ بیان کرتا ہے۔ اس کے کئی مقامات ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ اس پوری جماعت کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ بھی ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان میں کس کس طرح کے مختلف لوگ شامل ہیں، اور اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے۔ اس کو اگر آپ جامعیت کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو یہ سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ان 4-5 گروہوں کا جو اہل ایمان کی، یعنی ایمان کا دعویٰ رکھنے والی اس پوری جماعت میں شامل ہیں، وہ 4-5 گروہ الگ الگ قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ اس پوری جماعت میں یہ مختلف طرح کے لوگ شامل ہیں، اور ان پر اپنا حکم بھی لگا دیا ہے۔ تو وہ بہت اہم مقام ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کی اس پوری جماعت کو ان کے دینی کردار کے لحاظ سے اور ان کی استقامت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ تو یہ سورہ توبہ کے آخر میں آپ جائیں تو قرآن مجید نے بات شروع کی ہے کہ غزوہ تبوک پہ جانے میں زیادہ تر وہ لوگ جنہوں نے پس و پیش کا اظہار کیا، پس و پیش کیا اور تردد ظاہر کیا، ہیلے بہانے، تو ان میں سے بہت سے گروہ اعراب کے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے کے ارد گرد آباد ہیں، بظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ان کا دینی فہم، دینی تربیت، دینی جذبہ وہ بالکل بہت ہی کمزور ہے۔ تو اعراب کا ذکر قرآن مجید اور جگہوں پر کرتا ہے، اور اسی طرح کرتا ہے کہ یہ اعراب اس پہلو سے ہیں کہ ان کو رسول اللہ کے ساتھ رہ کر تعلیم تربیت پانے کا موقع نہیں ملا، تو یہ آمنا کہہ کر آ تو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم ابھی یہ کہو کہ اسلمنا، جی ٹھیک ہے نا، ابھی آمنا نہ کہو، ظاہری طور پر تم آگے ہو لیکن ابھی تم تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ تو ایک گروہ تو یہ ہے اعراب کا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ان میں بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھنے کے باوجود اصل میں وہ کفر اور نفاق کے ہی زیادہ قریب ہیں۔ صحیح۔ لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان کے قریب ہیں اور بالکل اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ
جو کامیاب ترین جماعت ہے اس پورے گروہ میں، اس کے پھر اوصاف کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ کامیاب ترین جماعت جس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہے اور راضی ہے اور اس کو پروانہ ایک دے رہا ہے، وہ ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یعنی جو ہجرت کر کے مکے کے وہ مسلمان جنہوں نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، ساری آزمائشیں برداشت کی، ہجرت بھی کی، پھر یہاں آ کے جہاد بھی کیا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اس مہاجر گروہ کو کسی دنیاوی غرض کے بغیر صرف نصرت دین کی جذبے سے پناہ دی، نصرت کی، ان کو ٹھکانہ دیا وہ، اور اس کے بعد ان کے بعد جو لوگ بھی اس دین میں داخل ہوئے لیکن انہوں نے بھی اپنے کردار کو بِإِحسان یعنی بہترین معیار پہ قائم رکھا ہے۔ تو ان تینوں گروہوں کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، ان کے لیے جنتیں تیار ہیں، اور وذالک الفوز العظیم، کامیاب ترین لوگ۔ پھر قرآن ذکر کرتا ہے کہ مدینے میں اور اس کے ارد گرد ایک اور گروہ بھی ہے جو بظاہر اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہے، دل سے مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ومن اہل المدینۃ وممن حولکم، یہ منافقون ہیں، لا تعلمہم نحن نعلمہم، وہ ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی سب کا نہیں پتہ نہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ ایک الگ حکم بیان کرتا ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ اللہ چاک بھی کرے گا، دنیا میں بھی ان کو سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا۔ پھر ایک اور جماعت کا ذکر کرتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک اور گروہ بھی ہے جو نہ تو اعراب کی طرح ہے، یعنی دینی کردار میں بالکل ہی کمزور، نہ وہ منافق ہے، جی جی بالکل ٹھیک، نہ وہ سابقون الاولون اور انصار کے معیار پر ہے، لیکن وہ ہے مخلص مسلمان۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اللہ ان کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اور لوگ بھی ہیں کچھ اور کہ جنہوں نے مومن ہیں، اپنے ایمان میں سچے ہیں، لیکن ایمان پر عمل کے تقاضوں میں وہ اس معیار کے نہیں ہیں جیسے سابقون اولون اور یہ ہیں، ان کے ہاں گناہ اور نیکیاں ملی جلی ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، تو ان کو اللہ یہ امید دلاتا ہے، یعنی ان کو وعدہ نہیں کرتا سابقین کی طرح، عسى اللہ ان يتوب علیہم، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے توقع ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتا ہے کہ ان کی تربیت اور تزکیہ کے لیے ان سے صدقات بھی لو، ان کے لیے استغفار بھی کرو۔ تو یہ 3-4 گروہ ہیں جن کو قرآن بہت یعنی وضاحت سے ان کا امتیاز بیان کرتا ہے۔ تو اور یہ سارا جو فرق مراتب ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اصل میں اسی معیار کے مطابق ہے، زبان سے کہہ دینے کے بعد اب جو اس کے عملی تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے کون سا گروہ کتنا آگے بڑھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بشارتوں کا ذکر ہم کر رہے تھے، تو اقتدار کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے لیے، تو یہ جو بشارتیں ہیں اور یہ اقتدار کی فار ایگزامپل، یہ ان کے ساتھ خاص ہیں یا قیامت تک کے لیے یہ میدان کھلا ہے، یا صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہی قرآن یہ کچھ بشارتوں کو خاص کر رہا ہے؟ جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ اس تربیت کے مرحلے سے جب گزرے تو اللہ نے ان کے انعام کے طور پہ کچھ بشارتیں ان کامیاب گروہ کو دی تھیں۔ جی، وہ بشارتوں کا ایک وہ دوسرا پہلو ہے، یعنی اصل تو اللہ کا وعدہ اور رضوان ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اصل تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور لیکن ساتھ یہ کہتا ہے کہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ نے اس انعام کے یا ان بشارتوں کے کچھ حصے دنیا میں بھی رکھے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو فتح کی صورت میں اور اقتدار کی صورت میں ملیں گے۔ تو یہ جو اقتدار اور استخلاف کا وعدہ ہے کہ یہ جماعت جو اس وجہ سے گھروں سے نکالی گئی، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، تو اللہ اس کا صلہ ان کو دے گا کہ وہ اسی زمین میں جہاں سے ان کو نکالا گیا
جہاں وہ تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض تھے، جہاں ان کو اپنی جان کے لالے پڑے رہتے تھے، تو وہ اسی زمین پر ان کو اقتدار دے گا، بالکل ٹھیک، ان کے دین کو اتنا مستحکم اور متمکن کر دے گا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کسی خوف کے بغیر وہ ایک خدا کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے. تو یہ تو ظاہر ہے یہ اقتدار کا وعدہ. تو یہی جماعت جو اصل میں مکہ سے حضور کے ساتھ کھڑی ہوئی، ہجرت کی، جہاد کیا، سارے مراحل سے گزری، تو اصلاً تو وہ اس جماعت کو صلے کے طور پر یہ وعدہ کیا گیا، اصلاً تو اس کے لیے ہے. البتہ جب انہوں نے ایک اقتدار اور خلافت قائم کر دی، استحکام حاصل ہو گیا، ظاہر ہے وہ ایسا تو نہیں کہ وہ جماعت ختم ہوئی تو وہ دنیا سے اقتدار بھی ختم ہو جائے گا. تو اصل میں تو انعام ان کو ملا، صلہ ان کو ملا. اب ان کے جو اخلاف ہیں وہ بھی اپنی دینی ذمہ داری کے لحاظ سے اور اپنی لیاقت کے لحاظ سے وہ اقتدار ان کو بھی منتقل ہوا. لیکن جیسے جیسے دینی کردار میں عزم حلال آتا گیا، خرابیاں آتی گئی، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اقتدار ہے اس نے بھی ایک وقت پہ جا کے ختم ہو جانا تھا. بالکل ٹھیک. اس ساری تربیت کے مرحلے میں منافقین ایک اہم گروہ ہے، خاص طور پہ مدینے میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بہت ذکر کرتا ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اور قرآن بلکہ ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم ان کا پردہ بھی چاک کریں گے. لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا کلیئر کٹ اقدام نظر نہیں آتا کہ جس کے نتیجے میں آپ بالکل منافقین کو الگ کر دیں. یہ جو جماعت ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، ابھی ہم اسی پہ گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے آثار نے دین کے دائرے میں ایک بڑی اہمیت حاصل کرنی تھی، اور اگلی نسلوں کے لیے بھی یہ جماعت بڑی اہم تھی. تو اس کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا کہ منافقین کو الگ کر دیا جائے؟ ایک رسک لیا گیا ہے کہ وہ منافقین اندر ہی موجود ہیں، یہ دین کی تفہیم کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور خود اصحاب کی شخصیت کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات پیدا کر سکتے ہیں. تو ایسا اقدام ہمیں نظر نہیں آتا پریکٹیکلی. یہ بہت درست سوال ہے، اچھا سوال ہے. بلکہ اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر یہی سوال بہت سے صحابہ کے لیے، خاص طور پہ سیدنا عمر کے لیے ایک خلجان کا موجب بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو کام تھا، تو قرآن کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ منافقین کو جیسے کفار کے پر اتمام حجت کر کے اور برات کر کے متعین کر دیا گیا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، تو اس طرح منافقین کے خلاف بھی جہاد کا حکم قرآن نے دیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے ان کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا ضروری ہے، وہ ممتاز ہو جائیں اور پھر ان کے خلاف جہاد کیا جائے. تو یہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دنیا سے تشریف لے جانا تھا. یہ چونکہ ابھی نہیں ہوا، اس لیے شاید ابھی آپ کی وفات نہیں ہوئی. تو یہ عام طور پر ہمارے یہاں اس کو اس طرح پیش کیا تھا نا کہ صدمے سے بعض صحابہ کی اور سیدنا عمر کو یہ حقیقت ماننے میں تردد ہوا. انہیں غم سے انہوں نے سمجھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. وہ انہوں نے خود بیان کیا. عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا، تبری میں بھی روایت ہے، اس کا ایک حصہ صحیح بخاری میں بھی ہے. انہوں نے واضح کیا عمر نے، اصل میں یہ بیک گراؤنڈ تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک، جب تک یہ کام بالکل اپنی جزیات میں بھی مکمل نہیں ہو جاتا، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور ابھی تو کئی منافقوں کے ہاتھ اور پاؤں کٹنے والے باقی ہیں، ان کا تو بھی انجام ہونا. تو ابھی آپ کیسے دنیا سے تشریف لے جا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو یہ ایک سوال بالکل موجود ہے کہ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، تو وہ پایہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا، اور اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر بعد میں صحابہ کے لیے بھی موقع جی نہیں ہوا. نہیں ہوا ایسا.
تو یہ اب اس کی حکمت یا حقیقت تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. چاہ تو وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، لیکن وہ عمل ویسا ہوا نہیں. سورہ توبہ میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ تبوک کے موقع پہ جو پورا یہ اہتمام کیا گیا، اس کا بنیادی مقصد یہی لگ رہا تھا کہ اس موقع پر اہل ایمان اور منافقین بالکل نکھر کر الگ الگ ہو جائے. جو غزوے پہ گیا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں گیا وہ منافق. بالکل ٹھیک. لیکن ہوا اس میں یوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ جو گرمی ہے، جو بھی معاملہ ہے، نکلو، نکلنے سے ہی امتیاز ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت اور رافت سے بہت سے منافقین کو بھی وہ آ کر عذر پیش کرتے تھے، اپنا کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے، ٹھیک ہے تم نہیں جا سکتے تو نہ جاؤ. تو وہ یوں کہ کافی بڑی جماعت، جن میں سے چند مخلص مومن تھے، وہ 2-3 لوگ تھے جن کا پھر اللہ نے آگے الگ ذکر کیا کہ یہ ہے تو مومن، اپنی کوتاہی کی وجہ سے یہ نہیں گئے، ان کا معاملہ الگ ہے. بالکل. لیکن باقی جتنے لوگوں نے بھی عذر خواہی کی ہے وہ اصل میں تو منافق تھے. آپ ان کو اس موقع پہ اجازت نہ دیتے تو ان کا نفاق بالکل کھل کر سامنے آ جاتا. یہ تو آپ نے کیا کیا، فاللہ عنک لما اذنت لہ. صحیح. یہ آپ نے کیا کیا کہ ان کو اجازت دے دی. اب ان کے پاس ایک بہانہ ہے کہ ہم تو حضور سے پوچھ کے نہیں گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اس آخری مرحلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور رافت کی وجہ سے اس گروہ کو ایک بہانہ، ایک عذر مل گیا، اور یہ مرحلہ پھر نہیں ہو سکا. پھر شاید اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بعد زیادہ اس پہ اصرار نہیں کیا کہ یہ گروہ جو ہے وہ گروہی حیثیت میں شاید اتنا مضبوط یا مستحکم نہیں رہا کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے. تو بعد میں پھر وہ رفتہ رفتہ خود ہی ختم ہو گئے. کئی لوگ تو ختم ہو گئے، کچھ افراد رہ گئے تھے، ان میں سے کئی کے نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بتائے. تو وہ اس طرح آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، اور ایک جماعت کے طور پر ان کا کوئی کردار بڑا باقی نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت اچھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے جب یہ تبوک کے موقع پر آپ نے جو واضح فرمایا ہے 3 لوگوں کو الگ سے مینشن کر دیا، تو کیا یہ اس کی طرف اشارہ نہیں تھا کہ جو گئے ہیں وہ مومن ہیں؟ یہ 3 لوگ جو ہیں یہ تو نہیں، آٹومیٹکلی مینشن امتیاز تو ہو گیا کہ یہ معذرون اور یہ اعراب یہ بنیادی طور پر نفاق کی جگہ پہ کھڑے. لیکن مسئلہ یہ کہ ان کو نہ جانے پر اللہ کے نبی نے جب اجازت دے دی، عذر قبول کر لیا، پھر ایک عذر ان کے پاس آ گیا، ایکسکیوز ہو گیا. ٹھیک ہو، اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی لحاظ رکھا. بالکل صحیح. بہت شکریہ. آپ نے تفہیم الآثار کے حوالے سے کچھ اور نئے پہلوؤں پہ بڑی اچھی گفتگو کی. صحابہ قرآن کی روشنی میں قرآن انہیں کیسے دیکھتا ہے، کن مراحل سے گزارتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. پہلوؤں سے آپ نے روشنی ڈالی ہے. انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کی ایک اور نشست میں دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے. تب تک کے لیے انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.